السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارے ایک عزیز نے، دوست نے ایک پوسٹ، ایک تقریر شیئر کی ہے۔ سیدنا امیر المؤمنین مولا المؤمنین علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ولادت پاک کے بارے میں گفتگو کرنے والے ہمارے بھائی نے دو بزرگوں کے نام لیے ہیں۔ ان میں سے ایک بزرگ امام حاکم نیشابوری قدس اللہ سرہ العزیز، محدثین میں آپ بالکل منفرد ہیں۔ جتنی احادیث آپ کو یاد تھی اتنی احادیث کسی اور کو یاد نہیں تھی۔ حاکم آپ کا نام نہیں ہے، حاکم منصب۔ آپ کو امت محمدیہ علیہم السلام میں سب سے زیادہ حفظ حدیث کا شرف حاصل ہے۔ آپ کو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ احادیث یاد تھی۔ اس لیے آپ عام طور پر محدثین کے ناموں کے ساتھ حافظ کا لفظ دیکھتے ہوں گے۔ صرف حاکم ایک ہستی کے ساتھ ہے، وہ امام حاکم نیشابوری ہے۔ حاکم آپ کا نام نہیں ہے، حاکم آپ کا منصب ہے، چونکہ بہت کثیر روایات سند و متن کے ساتھ آپ کو یاد تھی، اور وہ نہایت جلیل القدر شخص۔ انہوں نے جو کتاب لکھی ہے وہ صحیح علی شروط الشیخین ہے۔ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ، مسلم بن حجاج القشیری رحمہ اللہ نے صحیح حدیث کے لیے جو شروط لکھی ہیں، جو حدیث ان شروط پر پوری اترتی ہے، اور امام بخاری اور امام مسلم نے نقل نہیں کی ہے، لیکن ان کے شروط پر پوری اترتی ہے۔ ان احادیث کا عظیم الشان مجموعہ المستدرک الحاکم، المستدرک لامام حاکم۔ المستدرک کا مطلب ہی اس پر دلالت کرتا ہے کہ اس میں امام حاکم نے استدراک کیا ہے۔ استدراک جو ہے تحقیق سے اوپر کا لفظ ہے۔ سب سے پہلے چیزوں کی طلب، تلاش، تصدیق، تحقیق، اس سے اوپر پھر حدیث کی اصطلاح استدراک ہے۔ تو مستدرک الحاکم بہت قابل بھروسہ کتاب ہے، اور امام حاکم نیشابوری رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی دعویٰ کرتے ہیں تو وہ موضوع دعویٰ نہیں ہوتا، وہ بڑا وقی دعویٰ ہوتا ہے، وہ بڑا ٹرسٹ وردی دعویٰ ہوتا ہے، وہ بڑا معتبر دعویٰ ہوتا ہے، اور وہ ظاہر دعویٰ صحیح ہے۔ صرف امام حاکم نیشابوری اور دیگر بزرگ نہیں، جدید عرب علماء نے اس بات کو تسلیم کیا ہے۔ میرے پاس ابھی بالکل جدید دور کے کسی عالم کی کتاب ہے جس نے حرم شریف کی تاریخ لکھی ہے۔ یہ آج کے علماء میں سے ہیں، یعنی جس وقت حجاز مقدس پر آل سعود اور آل ابن عبد الوہاب کو اختیار و اقتدار حاصل ہو گیا تھا، اس دور کے شخص ہیں۔ انہوں نے حرم شریف کے فضائل و کمالات و تبرکات پر کتاب لکھی ہے، حرم شریف کی مستند تاریخ لکھی ہے۔ میں اس حوالہ کو ڈھونڈ کر اور ہائی لائٹ کر کے آپ کو بھیج دوں گا۔ وہ نہایت
باخبر مورخ اپنی کتاب میں لکھتا ہے، یعنی آج کل جو سعودی عرب میں اسکول آف تھاٹ ہے، اس اسکول آف تھاٹ سے ان کا تعلق ہے۔ وہ صاف لکھتا ہے، ولد علی ابن ابی طالب علیہ السلام فی داخل الکعبہ، یعنی باقی بڑے بزرگوں نے تو بہت لکھا ہے اس حوالے سے نا، میں ان جدید عرب عالم کی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ کعبہ شریفہ کے اندر ولادت پانا سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایک بہت بڑا اعزاز ہے، اللہ نے دیا۔ اور میں ایک دفعہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، طواف میں نے مکمل کر لیا۔ میں اپنا ذاتی واقعہ عجز و انکسار کے ساتھ از راہ لطف آپ کے حضور پیش کرتا ہوں۔ طواف میں نے ختم کر لیا تو میں پہلے حجر اسعد کی طرف گیا، وہاں رش بہت زیادہ تھا، ہمت نہیں پڑی، جسمانی اعتبار سے بھی کمزور ہوں، ایمانی اعتبار سے بھی کمزور ہوں۔ پھر میں رکن یمانی کے پاس آ گیا، رکن یمانی پر میں نے ہاتھ رکھا، اتنے میں ایک دراز قامت خاتون تشریف لائیں، تو میں نے ہاتھ اس لیے ہٹا دیا کہ میں سوچ رہا تھا یہ خاتون رکن یمانی کی اس جگہ پر جہاں وہ جو سنگ مبارکہ ہیں وہ نظر آتے ہیں، تو میں نے ہاتھ ہٹایا، ان بہن نے ہاتھ رکھا اور مجھ سے کہا کہ احسنت یا شیخ، میں نے بھی دعا دی۔ پھر ان خاتون نے کہا ھذا الباب يدخل فیہ امنا، بہت ایمان افروز طریقے سے وہ خاتون کیا کون تھی، ان کا کیا منصب تھا، میرا رب جانتا ہے، بڑے یقین کے ساتھ، اور ان کی آواز میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کیسی روحانیت تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ انہوں نے فرمایا ھذا الباب يدخل فیہ امنا، یہ دروازہ ہے جس میں ہماری ماں یعنی حضرت فاطمہ بنت اسد الہاشمیہ رضی اللہ تعالی عنہا اندر تشریف لے گئی۔ تو پھر میں نے ان سے دعا کی درخواست کی، تو ان بہن نے بہت ایک فکرہ کہا، وہ دعا تو نہیں تھی، وہ قلندرانہ یقین تھا۔ انہوں نے فرمایا یا اخی الحاج انشاءاللہ نحن مجتمعون فی الجنہ، تو سیدنا علی علیہ السلام کے داخل کعبہ میں آپ کی ولادت باسعادت پر تو بہت سی گواہیاں ہیں، بہت سی شہادتیں، یہاں تو معاملہ یقین یافتہ ہے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔